शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया फरवरी 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल, इस हफ्ते आपको पाँव के दर्द, मोच, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा। खास तौर पर यह हफ्ता उन लोगों के लिए खास होगा जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा है। चांद की अलामत के हवाले से मरीख के दूसरे घर में होने की वजह से इस हफ्ते आप अपने घर की तज़ीन व आराइशा मरम्मत पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करेंगे। हो सकता है अपने शुरू में इसका अंदाजा न लगाया हो, लेकिन ये अखराजात आपके मुस्तकबिल में माली बहरान की बड़ी वजह बनकर उभरेंगे। इस हफ्ते कोई करीबी दोस्त या घर का फर्द आपके साथ अजीब सलूक कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ महसूस होगी। साथ ही आप उनको समझने में अपना काफी वक्त और तवानाई तकरीबन ज़ाय कर सकते हैं। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 10वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपके काम की जगह पर आपका मुस्बत रवैया दूसरों की तरफ से देखा जाएगा। इसकी वजह से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कम मेहनत में बड़ी कामयाबी मिलेगी और दूसरों की तरफ से इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। इस सिलसिले में आपको मशवरा दिया जाता है कि इस लम्हे को पूरे दिल से लुत्फ अंदोज करें। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 9वें घर में होने की वजह से इस रकम के कुछ तलबा जो बैरून मुल्क जाने और तालीम हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे, उनके लिए इस हफ्ते कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ताहम इसके लिए आपको अपनी तमाम दस्तावेजात को मुकम्मल रखने और इस कॉलेज या स्कूल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने की ज़रूरत होगी जिसमें आप दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्ता सबसे ज़्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और तमाम ज़ोडियाक जोड़ियों में से एक हो सकता है जब ये काम करता है। दो मैश अफराद जो हकीकी तौर पर मोहब्बत में हैं, एक ऐसे जज्बे का इश्तिराक करेंगे जो हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदियों तक ले जाने से कभी महसूस नहीं होता। ताहम कुछ समझौतों की जरूरत है ताकि उनकी बाहमी खूबियों का बेहतरीन मुजाहिरा किया जा सके। अगरचे मैच टोइन का मुतालबा करता है और हमेशा रकम का बादशाह होता है, लेकिन इस शराकत में मैच की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को कभी कभार जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ कभी कभार। इससे मदद मिलती है अगर दोनों शराकतदारों के अपने अपने शौक और दिलचस्पियां हों, चाहे वो कुछ भी हो। उनके साथी हीरो ताल्लुकात के मौरूसी मुकाबले को मुनज़्ज़म करने के लिए मुकाबला अब भी वाज़े होगा अगर दोनों शराकतदार एक ही चीज़ों में शामिल हैं। मैश और मैश के दरमियान मुताबकत की बेहतरीन शक्ल के लिए दोनों शराकतदारों को अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने शुबों में कामयाब होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी और कम काबिल कबूल खुद गर्जी की नफ़ी करते हुए इस तमाम जोश और जज्बे का अच्छा पहलू सामने आएगा। रकम के माहिरीन से अभी मुफ्त में राबता करें। आइए एक लम्हे के लिए अफसानवी हीरो की तरफ वापस जाएं। मैश और मैश जंग के पाबंद हैं क्योंकि ये उनकी नफ्सियात में है। मसला ये है कि आया वो एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं, वो एक साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय साथ साथ लड़ें तो ये एक ना रुकने वाली शराकतदारी है। अगर नहीं तो मैश और मैश के दरमियान मुताबकत खराब और इंतहाई खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकती है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैश और मैश के दरमियान ताल्लुकात का मयार देने और लेने पर मुनहसर है। ऐसी चीज़ जिसमें आप में से कोई भी वाकई अच्छा नहीं है। आपको तवील मुद्दती में ताकत के इश्तिराक के निज़ाम की ज़रूरत है जहां आप हर एक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में फ़ैसलों और इंतखाब के ज़िम्मेदार हों, और ये उसूल है कि दूसरे लोगों के डोमेन में मुदाखलत न करें। आपका रिश्ता इसके बगैर एक बड़ी ताकत की जिदोजहद बन जाएगा जो वाज़े तौर पर नाकारा है। चूंकि उनके पास अभी ज्यादा अहम असबाब बाकी हैं, इसलिए मैश के लिए जिनसी जिंदगी पहले नहीं आती और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है, बल्कि इस हकीकत का है कि आला समाजी सरगर्मियों के हालात में कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं है। ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई प्यार नहीं है और ये उन्हें एक दूसरे के कामयाब आशिक बनने से नहीं रोकता। एक साथी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश बिस्तर में मैश और मैश की आला हम आहंगी की बात करती है। उनकी फितरत का जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी फराहम करती है जो दिलचस्प और लचकदार हो। बुर्ज सौर, अगर आप काफी चाय के शौकीन हैं
تو اس کے روزانہ 1 کپ سے زیادہ پینا اس ہفتے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کافی پینے سے گریز کریں، خاص طور پر اگر آپ دل کے مریض ہیں، ورنہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ ہفتہ طویل عرصے کے بعد آپ کے مالی پہلو کو مضبوط کرنے والا ہے، کیونکہ آپ اپنے تمام اخراجات پر قابو رکھتے ہوئے پیسہ بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو اپنے قریبی لوگوں، رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے دوست، رشتہ دار اور گھر کے افراد آپ کی ضروریات کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں غلط احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اس طرح آپ خود کو کافی حد تک تناؤ سے پاک رکھ سکیں گے۔ آپ کے چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا۔ لہٰذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس کے موافق نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تمام دستاویزات تیار رکھیں اور تمام ضروری فارم بر وقت پر کریں۔ ٹرس مین ایریز عورت کی مطابقت ممکن ہے اگر دونوں رقم ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہوں۔ پہلی رقم کے نمائندے خطرات مول لینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اہداف کے حصول میں جارحانہ ہوتے ہیں، جس سے ورشب کے تمام نقطہ نظر کو ٹھیس پہنچتی۔ اس نے صرف سوچا کہ یہ اتنا بکھرا ہوا اور جذباتی کیوں ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اب جو چاہتے ہو اسے حاصل کر کے پرسکون سر رکھیں۔ ایک ہی وقت میں میش ورشب کی جہت اور سست روی سے ناراض ہے، جسے وہ تھکاوٹ کے طور پر غلط بیان کرتا ہے۔ ایسی صورت میں آگ کی علامت بور ہو جاتی ہے اور ساتھی میں دلچسپی کھو دیتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ برش کے بارے میں میش کی رائے بدل جائے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ورشب کی طرف سے حمایت اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایسا جوڑا اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح طور پر پہچان کر اور ان پر عمل درآمد کر کے تصادم کو کم کرنے، تنازعات کے حالات کی تعداد کو کم کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے کے قابل ہوگا۔ بصورت دیگر ایک ہی مسائل پر مختلف نقطہ نظر، نیز مفادات اور معیار زندگی میں تفاوت، نشانیوں اور بالآخر ان کی علیحدگی کے درمیان خلیج کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ خصوصیات مثبت نتائج کی نشوونما میں معاون ہیں، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ محبت کی مطابقت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شراکت داروں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ورشب میش کی لاپرواہی اور احمقانہ حرکتوں میں کچھ انتہائی ضروری عقل کا اضافہ کرتا ہے، اور میش بدلے میں رشتے میں کچھ مزہ اور آگ لاتی ہے، جو صرف ورشب کے لیے ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے، جو اپنے ہی رگوں میں پھنس سکتے ہیں۔ بنانا میش اور ورشب کی مطابقت عام طور پر دونوں علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں رقم کی نشانیاں بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ جنس سے قطع نظر میش اس رومانس میں مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے، جبکہ ورشب مؤنث فراہم کرتا ہے۔ ورشب میش کی پیروی کرے گا، لیکن ورشب کی غیر فعالی جذباتی اور کردار کی طاقت کے ساتھ مل کر ہے، جو میش کو صحت مند طریقے سے زمین پر گامزن کرے گی۔ مذکر اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں پر محیط ہے اور جوڑے کو وہ تمام اندرونی وسائل فراہم کرنے دیتی ہے جن کی انہیں طویل مدتی تعلقات کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ میش اور برج کی مطابقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ مردانہ اور مؤنث کی یہ قطبیت تمام بنیادوں کا احاطہ کرتی ہے اور جوڑے کو کامیاب طویل مدتی محبت کے لیے درکار تمام اندرونی وسائل حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ برج جوزا راہو اور مشتری کے چاند کی نشانی کے حوالے سے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے صحت کے نقطہ نظر سے تمام حالات آپ کے حق میں ہوں گے
اور آپ اچھی اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے میں خوش رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رقم کے بزرگ گھٹنوں اور ہاتھوں سے متعلق مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو یہ اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ گھر میں خوشی کا ماحول اس ہفتے آپ کے تناؤ کو کم کرے گا، ایسے میں ضروری ہوگا کہ آپ اس میں شرکت کریں اور محض خاموش تماشائی نہ بنیں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آپ کے خاندان کی بھلائی کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنے تمام اعمال کے پیچھے محبت اور دور اندیشی کا احساس ہونا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ خدشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ آیا تو آپ خود ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کو امتحان میں ان کی محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے۔ دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی، اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان، مشتری کے چاند کی علامت کے اعتبار سے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے صحت کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کے امکانات کم ہوں گے اور اس طرح اب زیادہ تر وقت صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب جسمانی اور ذہنی دونوں پہلوؤں سے مضبوط رہیں گے، تاہم آپ کو گھٹن محسوس ہو سکتی ہے اور اس لیے آپ کو اپنی صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقتاً فوقتاً طبی مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے تاجروں کو کام کے سلسلے میں کسی دوسری ریاست میں جانا پڑ سکتا ہے، جہاں وہ توقع سے کہیں زیادہ رقم ضائع کریں گے۔ اس ہفتے خاندان میں بہت سارے مہمانوں کا استقبال آپ کے مزاج کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی تنہائی سے محروم کر سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ گھر میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہیں گے، لیکن مہمان آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے نئے چیلنجز لانے والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے نئے اہداف دیے جائیں، لہذا مشکل حالات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے رابطوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی اور اس کے موافق نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی محنت آپ کو رنگ دے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور تمام رقم کے جوڑوں میں سے بے ساختہ کینسر کے 2 افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں، ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ اور لے لوگ ایسی چیز جس میں اپ میں سے کوئی خاص طور پر ماہر نہیں ہے،
آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا، جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا یہ پہلو مزاج کی مماثلت سے تقریباً کامل ہوتا ہے۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کھینچنا شروع کر دیتا ہے تو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ رقم کے دوسرے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرطان مرد اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ صلاحیت کی پہچان چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس سلسلے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے لازمی جزو کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے جنسی برابری میں، تو اسے پوری طرح سے اجر ملے گا۔ ضدی افراد بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ برج اسد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے، اور اس لیے آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط، ہوشیار اور فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس رقم کے باشندے حال میں رہتے ہیں۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو 1-2 دن میں فیصلے کرنے کی عادت پر قابو رکھنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تفریح پر اضافی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ دوسری صورت میں آپ کو مستقبل میں مالی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مریخ کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر زمین یا جائیداد سے متعلق کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو اس ہفتے فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ شروع سے ہی خاندان میں اپنے بزرگوں کی مدد سے فیصلے کریں، اور آپ کو ان پر کچھ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس ہفتے تاجر اپنے کاروبار سے متعلق کچھ بھی شیئر کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منصوبہ شیئر کرنا آپ کو کبھی کبھی مشکل جگہ میں ڈال سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے طلبہ کو بھی تحقیق میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس صورت میں آپ شروع سے ہی مطالعہ کا مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، بصورت دیگر اب بعد میں جلدی کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بھول سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نشانی مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ، اگر آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا تھے تو ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے اہل خانہ کی مناسب دیکھ بھال اس ہفتے آپ کی صحت کو بہتر بنائے گی۔ اس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کی زندگی میں ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں بہت سی اہم چیزیں خریدنا آسان ہو جائے گا، اس طرح آپ کے آرام میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جہاں ارکان کے درمیان اختلافات نہ ہوں۔ اس لیے آپ کو اپنے خاندانی مسائل کو دوسرے عام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ خود کو دوسروں کے درمیان ہنسانے کا سامان بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے یا کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیاروں کے امتزاج کے مطابق آپ مستقبل کے بارے میں سوچے بغیر ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زہرہ کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھر سے دور رہنے والوں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔
इस दौरान अब जज्बाती तौर पर मजबूत महसूस करेंगे और घर के खाने से लुत्फ अंदोज होते भी नजर आएंगे। ऐसे में हर हाल में अपने आप को मजबूत रखें और ये ना भूलें कि आप अपने खानदान के अफराद समेत कामयाब होने के लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। इल्म नजूम की दुनिया में कनिया और कनिया की मुताबकत अतार्द के हकीकी और काबिल एहतराम मज़ामीन बताती है। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करेंगे। वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तदाई तौर पर लोग पार्टनर की साजगार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेश गोई की गई ज्यादा कामयाब शराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफिकत करते हैं और उनकी उम्रों में काफी फर्क होता है। ऐसी सूरत में जमीनी उनसर का बूढ़ा ज्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा अपनी शादी की क़ियादत करेगा। कन्हैया और दोस्ती में कन्हैया की मुताबकत काफी ज्यादा होती है, औरत और मर्द दोनों में और हम जिन्स के इम्तिजाज में। ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से कत नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती, तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश जाहिर करेगा, जिनके साथ नाकिस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप इसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ राब्ते में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत को सराहा जाना चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक। इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते। कन्हैया खुफिया रोमांस लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में जाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं, चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज मीज़ान मुश्तरी अब के चांद की निशानी को जाहिर करने की वजह से इस हफ्ते अब दूसरों की कामयाबियों की तारीफ करके मुस्बत वाब्स हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हसद नहीं करना चाहिए और उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते आपका कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी किस्म का गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, जबकि आपको अच्छी तरह से हिसाबी मालियाती मंसूबाबंदी से हटना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप शुरू से ही अपने सामान का ख्याल रखें। अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों को कॉल करें, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आपके जोश व खरूश में इजाफा करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते कोई खास काम किए बगैर आप अपने घर वालों की तवज्जो भी आसानी से मबजूल कर पाएंगे। वो लोग जो किसी भी किस्म के तख्लीकी काम से वाबस्ता हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चांद की अलामत के हवाले से कीटों के पहले घर में मौजूद होने की वजह से इस वक्त आपको अपनी काबिलियत के बारे में किसी उलझन में पड़ने का इम्कान है। ये आपके करियर के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी जाहिर करेगा। इस हफ्ते इन लोगों की मेहनत रंग लाई जाएगी जो आला तालीम के हुसूल के लिए किसी आला तस्लीम शुदा इदारे में दाखिला लेने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखें और मेहनत से पीछे ना हटें। ये इतना ज्यादा भरोसे की बात नहीं है, लेकिन जब गुबार जिम जाए तो एक हो जाता है। शर्मीली
इंट्रोवर्टेड लिब्रा को समझाने का कोई तरीका नहीं है कि लिब्रा शफाफियत के बारे में इतना अटल क्यों है। ये और भी वाज़े नहीं है कि उनके रिश्ते को इतनी तवज्जो की ज़रूरत क्यों है, उनका लिब्रा साथी हर इस शख्स के साथ छेड़छाड़ क्यों करता है जो मुहज़्ज़िब नज़र आता है। दूसरी तरफ लिब्रा को लिब्रा के मिजाज पर भरोसा नहीं है और वो अपने साथी के इजहार के खौफ को इस तरह देखता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे करियर के इंतखाब और आमदनी। ये उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए माकूल हद तक अच्छी पोजीशन में रख सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो मुश्तरका पेशा वराना मुफादात या किसी भी किस्म के सीखने या तरक्की में एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो जज्बाती राब्ते पर बात करते हैं तो वो एक वक्त के लिए आंख से देखते रहेंगे। ये दोनों अक्ली फैसला साजी और होशियारी से काम लेते हैं, ताहम हकीकी जज्बात बिलाखिर उन शराकतदारों में से एक में जाहिर होंगे और वो समझ सकते हैं कि अब उनके दरमियान बातचीत मुमकिन नहीं है। जब इनमें से एक को किसी ज़ाती मसले का सामना होता है तो दूसरा मुंजमद होता है, हमदर्दी या कुर्बत की तमाम सलाहियत खो देता है। यहाँ मसला ये है कि उनका रिश्ता उनके ज़हनी ताल्लुक़ पर मबनी है जो उन्हें एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करने और नाजुक वक्त पर मेहरबान अल्फाज पेश करने से रोकता है। तस्वीर मजीद बड़ा वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के ज़रिया होती है और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लिब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा लिब्रा और लिब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है और अगर जब लिब्रा और लिब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लिब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा जबकि लिब्रा काफी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अक्ली तौर पर हल करेंगे। लिब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमजोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है और कोई भी साथी रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। बुर्ज अकरब चांद की अलामत के हवाले से 5वें घर में मुश्तरी मौजूद होने की वजह से अगर आप इस हफ्ते अपनी सेहत का जायचा देखें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप जिंदगी के दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। चांद की अलामत के हवाले से 7वें घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपकी हिम्मत और खुद एतमादी में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके नतीजे में आप अपनी जिंदगी से मुताल्लिक तमाम फैसले जल्दी से कर सकेंगे जिससे पहले आपको काफी मुश्किलात का सामना था। इस हफ्ते आपकी आमदनी में इजाफा होगा, इसलिए आप मुस्तकबिल के लिए अपनी रकम ज़ख़ीरा करने का भी मंसूबा बना सकते हैं। ऐसी सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए आपको हर किस्म की सरमायाकारी करने का मशवरा दिया जाता है। इस हफ्ते आप अपने खानदान के तईं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खानदान के अफराद की ज़रूरियात को तरजीह देंगे। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए बेहतर होगा कि आप उनकी खुशी और गम में शरीक हों ताकि वो महसूस करें कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके सामने खुद को और अपने हालात को खोल सकते हैं। नीज़ उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो हर एक के साथ हसन सलूक करें और समझदारी से पेश आएं। आप अपनी मेहनत से काम की जगह पर बात कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि कारोबार हो या नौकरी, आपके मंसूबे और हिकमत अमली आपको बेहद पसंद करेंगे। इसके अलावा दूसरों को आपके ख्यालात पर तवज्जो देते हुए देखा जाएगा और ये आपको पुरजोश महसूस करेगा। हफ्ता इस रकम के तलबा के लिए कई मुमकिना कामयाबियों का इशारा दे रहा है क्योंकि दौरानिया इंतहाई साजगार होने वाला है और आपको बेपना कामयाबी हासिल करने के लिए सही समत मिलेगी। उनके ताल्लुकात में आसानी है क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां रखते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून,
رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے۔ ایک تیز دھارا اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے۔ ان کی مماثلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے۔ یہاں صورتحال کو بچھو کی غیر متوقع اور پراسراریت سے بچایا جاتا ہے، جو ہمیشہ ان کے شراکت داروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے۔ جب بات اسکارپیو اور اسکارپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکارپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے، مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹو خواہشات کا دیوتا۔ اس طرح یہ نشان ایک مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے، پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اسکارپیو اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے۔ وہ سطح پر پراعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن سخت چٹنستہ کے نیچے ایک کمزور جذباتی غائے ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے، فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہشمند دو افراد آپس میں مل جائیں گے؟ پانی کے نشانات ایک لطیف وجدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ آتو لازم و ملزوم ہم خیال افراد بن جاتے ہیں یا خطرناک دشمن بن جاتے ہیں۔ واقعات کے کورس کا تعین نشانی کے نمائندوں کے پیدائشی چارٹ اور ان کی ذاتی ذائچہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ورژن میں یہ ایک شاندار کرشماتی جوڑا ہوگا جو تعریف اور خوف دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک اسکارپیو جنگجو ہے اور دو پہلے سے ہی ایک مضبوط مؤثر فوج ہیں جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہے۔ چونکہ قیادت کا مسئلہ مسلسل ان پر چھا جائے گا، اس لیے شراکت داروں کو متفق ہونا پڑے گا۔ دونوں بچھو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے بجائے برابری کا اعلان کریں گے، تاہم یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی شراکت کی قدر کو پہچانیں، ایک ہی سمت میں دیکھیں اور ایک ہی مقصد کی طرف کام کریں۔ برج قوس، صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ کی صحت کے لیے لگن بہت سی بیماریوں سے نجات دلانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ ایسی صورتحال میں یوگا اور ورزش کو کم نہ ہونے دیں اور ہری پتوں والی سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے 5ویں گھر میں راہو موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس ہفتے مالی زندگی میں خوش قسمت رہیں گے، لیکن اگر آپ اس دوران کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حقائق کا اندازہ لگائیں اور اس کے بعد ہی سرمایہ کاری کریں، ورنہ آپ کی رقم پھنس سکتی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ زمین جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ عدالت میں چل رہا تھا تو اس ہفتے آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے۔ اس تناظر میں تمام ممبران کسی زیارت گاہ پر جانے اور عبادت کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے چاند کی علامت کے حوالے سے چوتھے گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اس جاری رفتار کو روکنے کی ضرورت ہے جو اپنے پہلے کی تھی۔ کیریئر میں اس پریشانی کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں منفی نتائج بھی حاصل کریں گے اور آپ کی ہمت اور قوت میں کمی آئے گی۔ آپ اس وقت انتہائی تنہا اور بے بس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی پڑھائی میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور جو لوگ غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتے کے آخر تک دوبارہ تعلیم کے لیے وقت سازگار رہے گا اور آپ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت یہاں اہم اصطلاح توسیع ہے، کیونکہ دونوں جوڑے علم کے حصول کو سراہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے تعلقات میں دلچسپ تصورات لائیں گے۔ انہیں ضرورت سے زیادہ لذتوں کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی پیٹو پن صرف ان کی توجہ ہٹانے کا کام کرے گی۔ ان کا کرشمہ اور دلکشی انہیں نہ صرف ایک دوسرے کے لیے
बल्कि पूरे हुजूम के लिए पसंद करती है। सेजिटियस एक आग का निशान है। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत हाल में डालते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। सेजिटियस और सेजिटियस की मुताबकत को फायदामंद समझा जाता है, क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं, तासुरात और एहसासात की फरावानी फराहम करती हैं। वो मुसलसल नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और जोश के साथ उन पर अमल पैरा है। दोनों को सुकून की जरूरत होती है और वो जिस्मानी लज्जत के लिए पेटू हैं, जिसका मतलब है कि उनके इत्तेहाद से खाने से लेकर अल्कोहल तक मुतअद्दिद किस्म के इन्हिसार पैदा होने का खतरा होता है। पहले ये बयान किया गया था कि दुख की जिम्मेदारी नापसंदीदा थी। ये हकीकत उन्हें मुश्किल पेश करेगी, क्योंकि गाइड जोड़ी में होना जरूरी है। इस तरह ये फायदामंद होगा अगर उनमें से कोई एक उम्र समाजी हैसियत में बड़ा हो, जिंदगी के तजुर्बे में ज्यादा समझदार हो और दूसरों के लिए एक सरपरस्त के तौर पर काम करता हो। चूंकि वो नर्म मिजाज होते हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि रंजिशें कैसे रखें, मुश्तरी के नुमाइंदे फौरी और बगैर दर्द के मसाइल को हल करते हैं। किसी भी सूरत हाल में इनमें से कोई एक गैर इरादी झगड़े के नतीजे में रिश्ता मुनक़ते किए बगैर सुलह कर लेगा। दुख एक तब्दीली की अलामत है, जिसका मतलब है कि ये बदलते हुए हालात और हालात के मुताबिक मुवाफिक है। ये फायदामंद और मामूली दोनों हैं। एक इत्तेहाद में जब शिराकतदारों को एक दूसरे से किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, कोई बाहमी वाबस्तगी नहीं होती है। मुअख्खर अल ज़िक्र इशारा करता है कि टींडम जज्बाती तौर पर गैर मुंसलिक है और इस तरह किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते जितना हो सके अपने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाल कर खुद को थोड़ा आराम दें। चूंकि अब माजी में बहुत ज्यादा जहनी दबाव से गुजर चुके हैं, इसलिए इस हफ्ते नई सरगर्मियों में शामिल होकर अपने आप को तफरी फराहम करना आपके जिस्मानी सुकून में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि थका देने वाले कामों से दूरी रखें। चांद की अलामत के हवाले से पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से इस हफ्ते आपको अपनी तमाम सरमायाकारी और इससे मुताल्लिक मुस्तकबिल के तमाम मंसूबों को कम रखना होगा। बसूरत दीगर, आपका कोई करीबी शख्स उन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकता है और आपको उनके लिए अदायगी कर सकता है। इस हफ्ते आपका शरीक हयात आपको ख़ानदान में सुलह कराने में मदद देगा और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। योगा भी किया जा रहा है कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से कोई अच्छा तोहफा मिल सकता है। इस हफ्ते आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का मीठा फल हासिल करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी होगी और अपनी मुस्बतीत को बरकरार रखना होगा, क्योंकि यह हफ्ता आपके कैरियर के लिए मामूल से ज़्यादा अहम साबित होने वाला है, जिसके नतीजे में आपको इस अरसे के दौरान बहुत से नए मौके मिलने का इम्कान है। इस हफ्ते के दौरान इस रकम के तलबा को तालीम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए खुद को टरविल नहीं करना पड़ेगा, यानी इस अरसे में कम मेहनत के बावजूद आप मामूल से बेहतर नंबर हासिल कर सकेंगे। मकर पर ज़ोहल की हुक्मरानी है। यह सैयारा बिक्री में समाजी हैसियत और बाइख्तियार होने की ख्वाहिश पैदा करने का जिम्मेदार है। जब दो कैरियर के जहन रखने वाले मिलकर मिलते हैं तो वो अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं और एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत करने की सलाहियत के बावजूद उन्हें जज्बाती तौर पर आपस में जोड़ना मुश्किल लगता है। मकर ज़मीन की अलामत है और ये मकामी लोग मादी अशिया में दिलचस्पी रखते हैं जो बुलंद समाजी हैसियत को पेश करते हैं। वो कामयाब हैं और अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करने में यकीन रखते हैं। वो अपनी मेहनत का फल दिखाने से बाज नहीं आएंगे। वो जिम्मेदारियों में परवान चढ़ते हैं और नीरस सरगर्मियां उनके रोजमर्रा के मामूलात का एक हिस्सा हैं और इस वजह से दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डिनल अलामात हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं,
اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں۔ تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ دو مکر پارٹنرز کی جنسی زندگی پر اسرار ہے۔ بکریوں میں مضبوط حرکات ہوتی ہیں جو مثالی طور پر اس میچ کو جنسی طور پر ہم آہنگ بناتی ہیں، لیکن چونکہ وہ دونوں محفوظ ہیں اس لیے جب بات رومانس اور قربت کی ہو تو وہ چارج نہیں لینا چاہیں گے۔ زندگی کے دیگر پہلوؤں کے برعکس، جہاں وہ چیزوں کو شروع کرنا پسند کرتے ہیں، شاید سیکس ہی وہ واحد حصہ ہے جہاں وہ پہل کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ وہ عقلی اور عملی مخلوق ہیں، لیکن عملی نقطہ نظر جنسی تجربات کے ساتھ اچھی طرح سے میل نہیں کھاتا ہے۔ وہ قدامت پسند ہیں اور غیر فتح شدہ علاقوں کی تلاش کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی جنسی زندگی کو اڑان بھرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد یہ دنیاوی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں اچھی طرح سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے قریبی تعلقات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کے ذہن میں میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جسے آپ پوری کر لیں گے، لیکن اس دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات آپ کو طویل مدتی ذیابیطس وزن بڑھنے کے مسائل دے سکتی ہیں۔ مشتری کے چاند کی علامت کے حوالے سے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے چاہے دفتر ہو یا کاروبار، کوئی بھی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں، ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ یہ ہفتہ خاندان کے لیے خوشیوں بھرا رہے گا، کیونکہ آپ کے گھر کے بہت سے لوگ آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کاوشوں کو دیکھ کر اب بھی گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش میں خود کو ڈھال لیں گے۔ اس رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ان کے کیریئر میں بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو تمام مطلوبہ پھل مل جائیں گے۔ نیز یہ اوقات آپ کے کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابیاں لائے گا جو آپ کو اپنے مقاصد اور عزائم کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ دشاتمک طاقت اور صلاحیت فراہم کرے گا۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے عطارد کی سازگار پوزیشن کی وجہ سے آپ کی رقم کے طلبہ کے لیے ہفتہ توقع سے زیادہ سازگار ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوبب اور کوبب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں
اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ای کورس اور ای کورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس دورانیہ میں پرانائم کر کے اپنی بہت سی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس ہفتے اپنی توانائی زیادہ کام پر صرف کرنے کے بجائے صرف ان کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو ضروری ہیں۔ زندگی میں صحیح طریقے سے سفر کرنے کے لیے ہمیں وقتہ فوقتہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی دولت جمع کرنے میں زیادہ کوشش نہیں کرتے، جو مستقبل قریب میں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، ساتھ ہی آپ کو خاندان کی بے حسی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے دشمن پوری کوشش کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس سے کام کی جگہ پر آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور آپ اپنی محنت اور کام کرنے کی صلاحیت کے ذریعے کامیابی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ تمام چیلنجوں پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلبہ خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مینس اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں
جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ 7 طرح کی مٹھائی پان کے پتے پر رکھ کے بچوں میں تقسیم کرے، اور آج کا مبارک وظیفہ عزیزو اجب بارو 313 مرتبہ پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ مبارک ہے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا فروری 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔